حزقیل باب نمبر 48۔ قبیلوں میں ملک کی تقسیم۔ اسرائیل کی شمالی سرحد بحر روم سے شروع ہو کر مشرق کی طرف ہتلون، لبو حمات اور حسر اینان کے پاس سے گزرتی ہے۔ دمشق اور حمات سرحد کے شمال میں ہے۔ ہر قبیلے کو ملک کا ایک حصہ ملے گا۔ ہر خطے کا ایک سرا ملک کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا مغربی سرحد ہوگا۔ شمال سے لے کر جنوب تک قبائلی علاقوں کی یہ ترتیب ہوگی: دان، آشر، نفتالی، منسی، افرایم، روبن اور یہودا۔ ملک کے بیچ میں مخصوص علاقہ۔ یہودا کے جنوب میں وہ علاقہ ہوگا جو تمہیں میرے لیے الگ کرنا ہے۔ قبائلی علاقوں کی طرح اس کا بھی ایک سرا ملک کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا مغربی سرحد ہوگا۔ شمال سے جنوب تک کا فاصلہ 12.5 میل ہے۔ اس کے بیچ میں مقدس ہے۔ اس علاقے کے درمیان ایک خاص خطہ ہوگا۔ مشرق سے مغرب تک اس کا فاصلہ 12.5 میل ہوگا، جبکہ شمال سے جنوب تک فاصلہ 10 میل ہوگا۔ رب کے لیے مخصوص اس خطے کا ایک حصہ اماموں کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس حصے کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک 12.5 میل اور شمال سے جنوب تک 5 میل ہوگا۔ اس کے بیچ میں ہی رب کا مقدس ہوگا۔ یہ مقدس علاقہ لاوی کے خاندان صدوق کے مخصوص و مقدس کیے گئے اماموں کو دیا جائے گا۔ کیونکہ جب اسرائیلی مجھ سے برگشتہ ہوئے تو باقی لاوی ان کے ساتھ بھٹک گئے، لیکن صدوقی کا خاندان وفاداری سے میری خدمت کرتا رہا، اس لیے انہیں میرے لیے مخصوص علاقے کا مقدس ترین حصہ ملے گا۔ یہ لاویوں کے خطے کے شمال میں ہوگا۔ اماموں کے جنوب میں باقی لاویوں کا خطہ ہوگا۔ مشرق سے مغرب تک اس کا فاصلہ 12.5 میل اور شمال سے جنوب تک 5 میل ہوگا۔ رب کے لیے مخصوص یہ علاقہ پورے ملک کا بہترین حصہ ہے۔ اس کا کوئی بھی احاطہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینے کی اجازت نہیں۔ اسے نہ بیچا جائے، نہ کسی دوسرے کو کسی احاطہ کے عوض میں دیا جائے، کیونکہ یہ علاقہ رب کے لیے مخصوص و مقدس ہے۔ رب کے مقدس کے اس خاص علاقے کے جنوب میں ایک اور خطہ ہوگا جس کی لمبائی 12.5 میل اور چوڑائی 2.5 میل ہے۔ وہ مقدس نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کی رہائش کے لیے ہوگا۔ اس کے بیچ میں شہر ہوگا جس کے ارد گرد چراگاہیں ہوں گی۔ یہ شہر مربع شکل کا ہوگا۔ لمبائی اور چوڑائی دونوں 2.25 میل ہوگی۔ شہر کے چاروں طرف جانوروں کو چرانے کی کھلی جگہ ہوگی جس کی چوڑائی 290 ہاتھ ہوگی۔ چونکہ شہر اپنے خطے کے بیچ میں ہوگا، اس لیے مذکورہ کھلی جگہ کے مشرق میں ایک خطہ باقی رہ جائے گا جس کا مشرق سے شہر تک فاصلہ 5 میل اور شمال سے جنوب تک فاصلہ 2.5 میل ہوگا۔ شہر کے مغرب میں بھی اتنا ہی بڑا خطہ ہوگا۔ ان دو خطوں میں کھیتی باڑی کی جائے گی جس کی پیداوار شہر میں کام کرنے والوں کی خوراک ہوگی۔ شہر میں کام کرنے والے تمام قبیلوں کے ہوں گے، وہی ان کھیتوں کی کھیتی باڑی کریں گے۔ چنانچہ میرے لیے الگ کیا گیا یہ پورا علاقہ مربع شکل کا ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 12.5 میل ہے۔ اس میں شہر بھی شامل ہے۔ مذکورہ مقدس خطے میں مقدس اماموں اور باقی لاویوں کی زمینیں ہیں۔ اس کے مشرق اور مغرب میں باقی مادہ زمین حکمران کی ملکیت ہے۔ مقدس خطے کے مشرق میں حکمران کی زمین ملک کی مشرقی سرحد تک ہوگی اور مقدس خطے کے مغرب میں وہ سمندر تک ہوگی۔ شمال سے جنوب تک وہ مقدس خطے جتنی چوڑی یعنی 12.5 میل ہوگی۔ شمال میں یہودا کا قبائلی علاقہ اور جنوب میں بنیامین کا۔ دیگر قبیلوں کی زمین۔ ملک کے اس خاص درمیانی حصے کے جنوب میں باقی قبیلوں کو ایک ایک علاقہ ملے گا۔ ہر علاقے کا ایک سرا ملک کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا بحر روم ہوگا۔ شمال سے لے کر جنوب تک قبائلی علاقوں کی یہ ترتیب ہوگی: بنیامین، شمعون، اشکار، زبولون اور جد۔ جد کے قبیلے کی جنوبی سرحد ملک کی سرحد بھی ہے۔ وہ تمر سے جنوب مغرب میں مریبہ قادس کے چشموں تک چلتی ہے، پھر مصر کی سرحد یعنی وادی مصر کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کر کے بحر روم تک پہنچتی ہے۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ یہی تمہارا ملک ہوگا۔ اسے اسرائیلی قبیلوں میں تقسیم کرو، جو کچھ بھی انہیں کر ڈال کر ملے وہ ان کی موروثی زمین ہوگی۔ یروشلم کے دروازے۔ یروشلم شہر کے 12 دروازے ہوں گے۔ فصل کی چاروں دیواریں 2.25 میل لمبی ہوں گی۔ ہر دیوار کے 3 دروازے ہوں گے۔ غرض کل 12 دروازے ہوں گے۔ ہر ایک کا نام کسی قبیلے کا نام ہوگا۔ چنانچہ شمال میں روبن کا دروازہ، یہودا کا دروازہ اور لاوی کا دروازہ ہوگا۔ مشرق میں یوسف کا دروازہ، بنیامین کا دروازہ اور دان کا دروازہ ہوگا۔
جنوب میں شمون کا دروازہ، اشکار کا دروازہ اور زبولون کا دروازہ ہوگا، اور مغرب میں جد کا دروازہ، آشر کا دروازہ اور نفتالی کا دروازہ ہوگا۔ فصیل کی پوری لمبائی 9 میل ہے، تب شہر یہاں رب ہے کہلائے گا۔